کہ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید. وقت ہوا جاتا ہے عرفان رمضان کی افطار نشریات میں محمد اویس ربانی آپ کے تعاون سے آپ کی سماعتوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی خوبصورت توجہات کے سامنے بوجھو تو جانے کا آغاز کروں، اور وہ ہمیشہ علماء کی موجودگی میں ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی تصحیح ہو، کوئی کمی پیشی ہو تو وہ دور ہو جائے. ساتھ ساتھ علم اور عرفان کی نشست جب بھی سجتی ہے تو دسترخوان کو بھی ہم زینت دیتے ہیں اچھے اچھے کھانوں سے. یہاں پر اچھے علماء کرام، مستند عالم دین، اور پھر ساتھ سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ علم اعتدال کے ساتھ اگر آئے تو بڑی حکمت لے کر آتا ہے. میں عرفان رمضان میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے، آپ کی شخصیت کا اثر اتنا ہے کہ ملک بھر میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے چند کتابیں جو آپ سے مخصوص ہیں وہ بہت خاص توجہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. علماء کرام اس کو زیر بحث بھی لے کر آتے ہیں، اور عشق اہل بیت ہو، عشق صحابہ کرام ہو، دونوں آپ کے اندر پایا جاتا ہے. اہل سنت کا خاصہ ہے. مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے عالم دین. بہت ہی پیارے، آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہوتے رہے پورا عشرہ رمضان کا، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کا سایہ سلامت رہے. آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو اس میں علم، حکمت اور دور حاضر کی دانش بھی شامل ہوتی ہے. علامہ سید حسن ظفر نقوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں ساتھ میں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، جو آج پہلی مرتبہ ہماری اسکرین پر آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ پیاری آواز رکھتے ہیں اور پیاری آواز سے پیارے عشق کا اظہار بھی پیارے انداز میں کریں گے. سمیع اللہ حسینی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ آج بوجھو تو جانے میں کون پارٹیسپینٹ آئیں؟ دو شہزادے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے تعارف لیتے ہیں، اور جو شخصیت ہمارے پاس ہیں ان تک ہی کیسے پہنچتے ہیں، ان کا کوئی پروسیجر، کوئی فارمولا، کوئی ذہن میں ہو تو پتہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ تعارف کروائیں اپنا. وعلیکم السلام. محمد بلال شیخ، یونیورسٹی آف سندھ، جام شروع. واہ زبردست. محسن ابرو. محسن ابرو. دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. علماء کرام کے سامنے نام رکھ چکا ہوں. اب آپ کی باری ہے. 10 سوالات آپ پوچھیں گے، 10 ہی منٹ آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے ان شخصیت تک پہنچنا ہے جن کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے. وقت شروع ہوتا ہے. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نہیں. یا معروف معنوں میں عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے. نہیں، معروف معنوں میں ہم جو جنتی صحابہ کہتے ہیں جن کو. شاہ صاحب، یہ عشرہ مبشرہ کی کیا تاریخی حیثیت ہے؟ عشرہ مبشرہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 10 صحابہ ہیں کہ جن کو براہ راست جو ہے جنت کی بشارت دی گئی. تو اس کے علاوہ اور صحابہ بھی ہیں اور ان کا بھی ذکر ہے اپنے اپنے مقامات پہ، لیکن یہ ایک حدیث میں ان کے حوالے سے آتا ہے. تو اس حوالے سے عشرہ مبشرہ خاص واقعہ بھی اس حوالے سے نقل کیا جاتا ہے نماز کا. خاص واقعہ. ٹھیک ہے، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان موجود ہوں گے، بلکہ آپ کی تشریف آوری سے ہماری سعادتوں میں اضافہ ہوگا. مفتی محمد زبیر صاحب جامعۃ الصفا کے مدیر بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں، بانی بھی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. اور میں چاہوں گا کہ یہ میرے پاس اگر تشریف رکھیں، یہاں پر آ جائیں کچھ ہی دیر میں. ایک چھڑی، ایک لاٹھی بھی ہوتی ہے مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب کے پاس، وہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے. دل کرتا ہے میں بھی اس کو ہاتھ میں لے کے بیٹھوں، لیکن ابھی تھوڑی سی رعایت کر لیتے ہیں. خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ مفتی صاحب، آج کی جو شخصیت ہیں وہ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا آپ سے شیئر کر لیں، جی. اور وہاں گزارش کروں گا کہ سوال پوچھ لیں. سوال کریں بیٹا. کیا اہل بیت میں سے؟ جی، سوال پوچھا علامہ صاحب، کیا اہل بیت میں سے؟ کیا وہ عرف، جو عرف معنی میں ہے نا، معروف معنی میں اہل بیت میں سے نہیں؟ نہیں ہے. اچھا، پہلا سوال تھا مرد ہیں یا صحابی ہیں، صحابیات میں؟ اور مفتی صاحب ایسے آپ پوچھیں مرد ہیں، مرد ہیں یا یوں نہیں، یہ سوال نہیں ہوتا بیٹا، یا نہیں آتا سوال. آج سوال پوچھیں مرد ہیں. جی یا کیا مرد جی ہیں؟ مرد. مرد ہیں. مرد ہے. کسوٹی کا ہمیشہ اصول یاد رکھیں، ایک سوال. کیا نہیں ہوتا. ایک سوال کریں بس، اس میں جواب خود ہی آ جائے گا. 3 سوال آپ نے پوچھے، اور مفتی صاحب تاخیر کیوں ہوئی آنے میں؟ بس وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں لائیو پروگرام کا یہ حسن ہے کہ ہم پوچھ لیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے جانثار صحابی ہیں؟ بیٹا سبھی جانثار صحابی تھے. یہ بھی سوال آپ کا بڑا عجیب ہے. جتنے بھی صحابہ تھے سب جانثار تھے. خوبصورت خوبصورت. اور کچھ ہلکا کر کے پوچھ لیں. پہلے ذہن میں لائیں. دیکھیں اگر کوئی شخصیت آ رہی ہے نا تو اس کے لیے کوئی اور لنک ڈھونڈے.
یہ ایسے بیٹا ایسے سوال سے نہیں ہوتا نا کہ کیا وہ جانثار صحابی تھے، صحابی سارے جانثار تھے. کوئی ایسا لنک ڈھونڈے اگر آپ کے ذہن میں کوئی شخصیت آ رہی ہے اس لنک سے کہ ہم کیسے وہاں تک پہنچے نا، طریقہ ہوتا ہے سوال کا. ایسا ہی ہے. اچھا گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے، علامہ اور گھبرائیں سمجھا رہے ہیں نہیں آپ کو، سمجھا رہے ہیں. میں تو آپ کو پورا سمجھا رہا ہوں کہ کیسے سوال کریں، صحیح نا. میں چاہتا ہوں آپ جیتیں. 7 منٹ ہیں اور 7 سوالات ہیں، اور ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منتظر ہیں کہ یہ سوال پوچھیں اور قریب ہو جائیں. بہرحال ایک ہنٹ میں آپ کو دوں گا 5ویں سوال کے بعد. مفتی صاحب ابھی آپ کو ہنٹ دیں گے، دینے لگے تھے، وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھا. نہیں پہنچ جائیں گے، یہ پہنچ جائیں گے. لنک علامہ صاحب نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے. لنک اگر یہ پکڑ لیں تو پہنچ جائیں گے، اتنا مشکل غزوہ بدر میں شریک تھے. مفتی صاحب یہ سوال آپ سے، غزوہ بدر میں کیا وہ صحابی شریک تھے؟ غزوہ بدر میں شریک تھے. جی بالکل شریک تھے، شریک تھے. بدریون میں ہے. چلو بدریون میں. واہ سبحان اللہ. کیا اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی؟ کم تھی بیٹا عمر چھوٹی. دیکھو میں بتاؤں، نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ پھر چھوٹی سے مراد بچوں میں چلے جائیں گے نا، وہ نہیں ہے. شاباش شاباش. 5 سوال آپ نے پوچھے، 5 باقی ہیں. رحمت خدا کے اچھا ہنٹ تو بہت سارے بنتے ہیں، مگر ڈر ہے کہ کسی سے پہنچ ہی نہ جائیں فوراً. تھوڑا سا تو مزہ آئے. 5 ہو گئے. ہاں 5 پہ ایک ہنٹ ہے. مفتی صاحب بتا رہے تھے، وہ کیا حدیث کے بارے میں آپ بتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک خاص حدیث ہے ان کے بارے میں. جی حدیث تو نہیں بتا رہے نا ابھی، نہیں حدیث نہیں بتائی ہے. حدیث نہ بتائیں ابھی. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات. وہ لیکن 7 وہ پہ اس بتائیں. وقت ہے جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. واہ واہ واہ، یہ بتا اس سے سکتے، بڑی یہ hint بتا کیا دیں، جی یہ بتا دیں. اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے مسجد نبوی کے لیے. تو اس وقت پہنچ آپ گئے، نے ایک بچے خاص پہنچ گئے. حدیث ان کے بارے میں فرمایا. بچے پہنچ گئے ہیں اچھا. تقریباً، لیکن ابھی نام نہ لے دینا. نہیں مجھے نہیں لگتا یہ پہنچے ہیں. ابھی نام نہ لے دینا اور سوال کرو. سوال کیا ہے آپ کا؟ 6واں سوال. ہنٹ مل گیا آپ کو. بیٹا اتنا اہم، اگر تم شخصیت تک پہنچ گئے ہو نا تو ایک اتنا اہم سوال ہے کہ وہ ایک سوال ہوا اور آپ نام لے، وہ آپ ادھر جا ہی نہیں رہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. عظیم شخصیات. علامہ صاحب اس سیگمنٹ میں خاص دلچسپی لیتے ہیں. مجھے بہت دلچسپی ہے. جی فرمائیے، پوچھیے، پوچھ لیں. اچھا جناب سوال کوئی پوچھے؟ ہاں پوچھو بیٹا. تو اس وقت بوجھو تو جانے جاری اساری ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر بھی 4 آپشنز آ رہے ہیں. آپ بھی ذرا اپنا امتحان لیں اور اگر آپ کے پاس جواب ہے تو بتائیں. یہ جو تحائف ہمارے پاس ہیں یہ آپ کے پاس بھی آ سکتے ہیں. ان سے پہلے بتا دیں گے تو آپ کے پاس آ جائیں گے. سوال کریں بیٹا، آپ تو آپس میں لگے ہوئے ہیں. پوچھیں کچھ، آگے چلیں، آگے بڑھائیں گاڑی. اس دوران بتا دوں کہ آج ہمارا موضوع اسلام فوبیا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. بہرحال خوشی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے والد کا نام یاسر تھا؟ میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ اچھا جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب ہاں ہے. سبحان اللہ. پہنچ گئے. اور کچھ نہیں ہے. بس بتائیں پھر کیا نام ہے؟ حضرت عمار بن یاسر صحیح ہے. رضی اللہ حضرت تعالیٰ. میں نے کہا عمار تھا نا بن پہنچ جائیں گے یاسر. اگر لنک اگر والدین تک پہنچ جائیں. کس طرح پہنچا ہے ویسے؟ ہنٹ کیا ہے؟ جو سامان لا رہے تھے جنگ بدر میں شریک تھے اور سامان کا سلسلہ جاری ساری تھا نا، تو وہاں تک تو پہنچ گئے تھے. اچھا. پھر سوال سوچ رہے تھے لیکن میں نے کہا کہ والد صاحب کا نام لیتے ہیں، اگر وہی ہوا تو پھر جلدی ہو اچھا جائے گا. والدہ کا نام معلوم ہے؟ اگر والدہ کا نام بتا دو اسی وقت. کیش انعام ہے، چلو. بتاؤ. اور شہید ہیں تو یہ بھی بتا دو، پتہ ہے تو بتا دو. اسلام کے اتنا بڑا ان کا اعزاز ہے شہید. نا یہ. ہم جناب ہمارے یہاں آؤ لے جاؤ، صرف نام بتاؤ والدہ کا. چلو چلو. اتنا بڑے صحابی ہیں وہ، ان کی والدہ پہلی شہیدہ ہیں پہلی شہید ہیں جناب سمیہ. ہاں پھر ہاں کیا میں نے بتایا نا انعام تو میرا ہوا. اب انعام تو میرا ہوا، آپ کا اب تھوڑی. علامہ صاحب میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شخصیت پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیں. اس دورانی میں ان کو تحائف دیتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ ہمارے بچوں کو معلومات ہونی چاہیے ایسی شخصیات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں. جناب عمار یاسر وہ عظیم شخصیت ہیں اور پورا خانوادہ.
یعنی یہ اعزاز اس خاندان کو حاصل ہے کہ پہلا شہید اسلام کا ان کے والد جناب یاسر، اور پہلی شہیدہ جناب سمیہ، پہلی خاتون شہید وہ ان کی والدہ گرامی، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو، ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور جناب ہمارے یاسر یعنی پورے خاندان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کر کے بھی آئے تھے تو جیسے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے اس عالم میں انہوں نے زندگی گزاری۔ جب یہ اینٹیں اٹھا کے دے رہے تھے تو اس وقت جناب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی، ان کے بارے میں کہا تھا، اور بڑی معروف حدیث ہے، میرا خیال ہے گردیزی صاحب تائید کریں گے، مفتی زہیر صاحب بھی تائید کریں گے کہ ہمارے یاسر تمہیں باغیوں کا ایک گروہ قتل کرے گا۔ بس اس سے آگے نہیں جانا چاہتے، یہیں تک ہے۔ لیکن جناب ہمارے یاسر ان ہستیوں میں کہ جو محبت کرنے والے تھے، ایک بچے نے اشارہ جو کیا تھا میں اس طرح بتا دوں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہل بیت کے جو عزیز ترین یعنی جو قریب ترین صحابہ کرام سمجھے جاتے تھے ان میں سے ایک ضرور تھے، لیکن اگر ہم مطلقاً یہ کہہ دیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے صحابیوں میں سے تو پھر دوسروں کے اوپر آنچ آتی ہے۔ تو حضور کے جانثار تو ساری صحابہ تھے نا، سبھی صحابہ جانثار تھے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک انسیت، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہی رہے، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، آخر تک ساتھ رہے، وہ سارے ایک ہی تھے، تفریق ہم نے کر رکھی۔ ہاں ہم نے کر رکھی، تو وہ ایک ساتھ، تو وہ اس حساب سے شاید بچے پوچھے تھے تو میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ بہت بہت شکریہ، یہ ایک اطمینان کن تعارف بھی تھا حضرت کی شخصیت کے لیے۔ اب میں باقاعدہ آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں۔ مفتی محمد زبیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام فوبیا ایک حقیقت ہے، افسانہ ہے، دراصل یہ مسلم فوبیا ہے یا اسلام سے بغض ہے، عناد ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلاموفوبیا جدید الحاد کا دوسرا نام ہے اور ایک حقیقت ہے، اور یہ سوال اپنی جگہ پر بہت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں، اور کیا یہ واقعی مسلم الرجی اور مسلم فوبیا ہے یا نہیں۔ تو اس کا بدقسمتی کے ساتھ صحیح اور حقیقت پسندانہ جواب یہ ہے کہ بالکل یہ حقیقت ہے، اور یہ مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے، اسلام سے بغض اور نفرت کی وجہ سے ہی یہ نفسیاتی مرض دنیا میں پھیلایا بھی گیا ہے، وائرس کی طرح اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی ہے، اور اس کا نظریاتی طور پر دنیا کے اندر باقاعدہ منصوبہ بند پھیلاؤ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ بات خاص طور پر اس وجہ سے بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کل کچھ سو کال دانشور، کچھ مسلم اپنے آپ کو مفکرین کہلانے والے، جو زیادہ تر سیکولر اور لبرلزم کی طرف زیادہ مائل رہتے ہیں، وہ ہر فورم پر یہ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب کینیڈا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، ناروے کے اندر، ڈنمارک کے اندر، امریکہ کے اندر، فرانس کے اندر، جہاں پر بھی آپ کو اسلاموفوبیا نظر آتا ہے تو دراصل وہ لوگ جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں وہ تو سیکولر لوگ قسم کے ہیں، اور وہ مذہب کے ہی خلاف ہیں، چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو۔ میں اس نقطے پر ان سے اتفاق نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نہیں، وہ مذہب کے مخالف نہیں ہیں، وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فورم پر بیٹھے ہوئے جب یہ دو چار ہمارے سو کالڈ پاکستانی دانشور وہ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو میں نے کہا جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تازہ واقعہ برطانیہ کے اندر ہوا، مجھے ذرا آپ یہ بتا دیں کہ برطانیہ میں کسی سکھ کی عبادت گاہ پر حملہ ہوا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں کسی چرچ پر حملہ ہوا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہودیوں کی عبادت گاہ کسی سینیگاگ پر کوئی حملہ ہوا؟ اگر ہوتا ہے تو مسجد کے مینار نشانہ بنتے ہیں، مسلمانوں کا حجاب نشانہ بنتا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر نشانہ بنتے ہیں، کتاب نشانہ یہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن نشانہ بنتی ہے۔ آپ اگر دیکھتے ہیں ناروے کے اندر تو وہاں پر قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ، ڈنمارک کے اندر نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کی توہین اور گستاخی، ڈنمارک ہو، ناروے ہو، سویڈن ہو، ان تمام ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ ذرا مجھے ایک اور بات بتائیے، کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کو چارلی ایبڈو باقاعدہ درس گاہ کے اندر جا کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے وہ جا کر کے وہ دکھا رہا ہے، تو یہ تو پھیلاؤ ہے، یہ تو تبلیغ ہے، یہ باقاعدہ وہ نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور وہ لوگ انتہائی مغالطے کا شکار ہیں، خود بھی اور لوگوں کو بھی غلط فہمیوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ جناب جو لوگ اسلاموفوبیا کرنے والے ہیں یہ اسلام کے خلاف، وہ دراصل مذہب کے خلاف ہیں۔ وہ کبھی مذہب کے خلاف نہیں ہوتے، وہ اسلام کی دشمنی میں ہوتے ہیں۔
دین کی دشمنی میں کرتے ہیں, قرآن سے ان کو بغض ہے. ٹھیک ہے, خوب. جہاں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں, تو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے اس میں علیحدہ علیحدہ کردار ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سبب بنتا ہے. مثلا میں سب سے پہلے چونکہ طالب علم ہوں, یہاں علماء بیٹھے ہیں, علماء کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں, تو ہم اپنی بھی کمزوری بتا دیں. ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ دنیا کے اندر اسلام کی جو حقیقی پرکشش تصویر تھی ہمیں وہ رکھنی چاہیے تھی, ہم نے اس میں کمزوری اختیار کی, جبکہ ہم کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن و سلامتی ہیں. وسعت اسلام سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا. سورہ مریم کا درس ہمیں انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا. عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں جو ہماری کشادہ دلی رہی ہے, جو ہماری ہسٹری رہی ہے, جو مذہبی تعلیمات ہیں, وہ ہمیں بیان کرنا چاہیے تھا. اب یہاں یہ ہماری کمزوری آ گئی. تاجروں کی اپنی جگہ کمزوری ہے, حکمرانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے, سیاستدانوں کی سب سے بڑی کمزوری. کیسے؟ پوری دنیا میں جب میں نے ایک لفظ شروع میں کہا اسلاموفوبیا منصوبہ بند انداز میں پھیلایا جاتا ہے, تو اگر یہ سازشیں ہوتی ہیں یا منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں تو مسلم مقننہ اور مسلم حکمرانوں کا مقتدرہ کہاں ہے؟ صحیح بات. ہمارے حکمران اس کے اوپر اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے؟ ملکی سطح سے لے کر انٹرنیشنل لیول پر توہین رسالت کو باقاعدہ جرم اور ٹیررزم اور دہشت گردی قرار دینے پہ قانون سازی کیوں نہیں کی جاتی؟ میرے کتنے مسلمان حکمرانوں نے اقوام متحدہ کو لیٹر لکھے ہیں, میرے کتنے مسلمان حکمرانوں نے OIC پر اس پر مؤثر آواز اٹھائیے, کتنے لوگوں نے نیوزی لینڈ, کتنے لوگوں نے ڈنمارک, فرانس. اچھا فرانس کے اندر اگر کوئی گستاخ قتل ہوتا ہے تو میرے مسلمانوں میں سے عرب مملکوں کے حکمران بھی وہاں کی سڑکوں پر جا کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم اس قتل کے اندر شریک نہیں ہیں. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں, اس پر مسلم حکمران جمع کیوں نہیں ہوتے, عرب حکمران جمع کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے مارچ کیے گئے, کتنے لانگ مارچ ہوئے, کتنے ملین مارچ ہوئے؟ تو ہم نے اپنا مقدمہ کمزور کیا ہے. ہر طبقے کے مسلمان اس کے اندر ذمہ دار ہیں, اور ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ہمیں اپنی ان کوتاہیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بجا فرمایا آپ نے, اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے بہت ہی حساس اور بہت ہی خاص توجہ کے متحمل ہیں وہ تمام موضوعات. جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے ہم نے ویسے نہیں کیا. بارکیف اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم ہے, اس لیے کسی کی بھی ایسی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی یا پھر اس کی مدح ثانی نہیں ہو رہی, مگر انہوں نے ایک کام اچھا کیا. 15 مارچ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو دن مختص ہوا, دراصل یہ کاوشیں ہیں, اور شاید اپنا کردار کہیں نہ کہیں کسی نے جو ادا کیا ہے اس کا اس کو اجر ملنے والا ہے, ملے گا, ضرور ملے گا, اس دنیا میں اور آخرت میں ملے گا. میں اس حوالے سے سابق وزیر اعظم صاحب کے لیے ان کے لیے حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں اور ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مگر یہ کہ جس سطح پہ کام ہونا چاہیے, جس طرح سے کام ہونا چاہیے, ابھی اس کی بہت ضرورت ہے. لوٹ کر آتا ہوں, ایک مختصر وقفہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. علامہ صاحب سے پوچھوں گا اسلاموفوبیا ہے یا مسلم فوبیا ہے, کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو ہمیں باریکی سے دیکھنے کی ضرورت بھی. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان